کیا وکلا بدماش ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. وہ پولیس والوں کو مارا جا رہا تھا ویڈیو کے اندر. ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے سڑک پہ آئے ہیں تو پولیس جب ہمیں روکے گی آگے تو ہم کچھ تو کچھ ریئیکٹ کریں گے نا. وکلا جس کو چاہے ماریں وہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے. احتجاج ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے. وکلا ایوان عدل سے باہر سڑک پہ آئے ہیں. یوز کرنا فنڈامنٹل رائٹس میں. بھائی آپ نے کہاں ادھر لاٹھیاں دیکھ لی ہیں؟ وکلا یونیفارم میں تھے اور وہ بالکل احتجاج. ابھی میں سمجھتا ہوں باہر ہی نکلے ہیں. 5 سے 7 منٹ میں وکلا نے ایسا کون سا عمل کر دیا کہ پولیس فوراً آ گئی انہیں روکنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین، 10 تاریخ کو ایک مذہبی جماعت احتجاج کے لیے نکلتی ہے جن کو اسٹیٹ روکنے کی کوشش کرتی ہے. شہر لاہور میں بھی کافی جگہ پر مذہبی جماعت اور پنجاب پولیس کی جھڑپیں ہوتی ہیں. اور پھر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ مریدکے میں بھی پنجاب پولیس کے جوان اور مذہبی جماعت کے جو کارکنان ہیں یا احتجاج میں موجود شرکاء ہیں ان کی جو ہے کافی زیادہ جھڑپیں ہوتی ہیں. جس کے بعد سب سے حیران کن چیز سامنے آتی ہے کہ ایوان عدل کے باہر مختلف وکلا یعنی کہ وکلا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب پولیس کو دھکے مار رہی ہے، نکال رہی ہے، جھڑپیں ہو رہی ہے. ویڈیو کافی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے رانا حمزہ علی، ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. قانون کے رکھوالے ہی قانون کی خلاف ورزی کریں گے، قانون بنانے والے ہی قانون توڑیں گے. یہ کیا صداقت کیا ہے؟ اس ویڈیو کے پیچھے راز کیا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حمزہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، وہ ویڈیو کے اندر مختلف وکلا جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور پھر ایک شخص بھی ان کے ساتھ وائٹ کلر کے ڈریس میں ہوتا ہے اور وہ تھپڑ مارتا ہے پولیس والوں کو، جس میں غالباً ایس ایچ او رینک کے آفیسر بھی ہوتے ہیں. یہ کیا چکر کیا ہے؟ جی چکر یہ ہوا کہ میں تو اسے کل سے سوچ رہا ہوں. میں نے ویڈیو دیکھی، بلکہ میں ادھر سے گزر کے آیا کچھ دیر پہلے ایوان عدل سے، تو اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا. میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سپرنگ ہے. اٹس لائک اے سپرنگ جسے پریس کرتے 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 اسٹیٹ نے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ جب اچھل رہا ہے نا تو وہ اس کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ برے نظر آ رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وکلا احتجاج کرنے نکلتے ہیں، پنجاب پولیس کے جوانوں کو مارتے ہیں. کیا وکلا بدماش ہیں؟ سوال ہے. نہیں بالکل نہیں. تو پھر وہ پولیس والوں کو مارا جا رہا تھا ویڈیو کے اندر، وہ کیا تھا؟ میں وہی پہلے تھوڑی سی تمہید کے ساتھ اس طرف ہی آ رہا تھا کہ جب آپ اتنا پریس کر دیتے ہیں نا کسی چیز کو، کسی شعبے کو، عوام کو، تو پھر اس کا جو بیک ہے، جو اس کا ڈرا بیکس ہیں وہ ایسے آتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کل والا واقعہ، یہ میرے سامنے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑا ہے. میں اس کو کھولتا ہوں اور آپ کے سامنے وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہمیں قانون نے دیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہوں. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، ہمارے پاس رائٹ ٹو اسپیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے، ہمارے پاس بزنس کرنے کا رائٹ ہے، ہمارے پاس پڑھنے کا رائٹ ہے. یہ رائٹس تو پاکستان میں سب کو مل رہے ہیں نا. آپ کو کس نے کہا؟ بزنس نہیں لوگ کر رہے. بزنس کر رہے ہیں مگر ہر بزنس کے اوپر ایک مونوپولی ہے. آپ کسی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. میں کراچی کی مثال دے دیتا ہوں. آپ کراچی چلے جائیں، آپ کسی شعبے میں جا کے اپنا لاہور سے جا کے آپ اپنا نام بنا کے دکھائیں، آپ ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر کے دکھائیں، ان کے ساتھ بزنس کر کے دکھائیں. نہیں کر سکتے. آپ کسی اچھے ادارے کے سامنے کوئی اچھا ادارہ بنا کے دکھائیں، نہیں بننے دیں گے وہ. کیوں؟ ہر بندہ اپنے، وہ شاید مستنصر سے انتارٹ صاحب نے لکھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ فرعون جو ہے پاکستان میں پائے جاتے ہیں. ہر بندہ جس کے پاس تھوڑا بہت اختیار بھی ہے وہ فرعون ہے اس ملک میں. سوال یہ ہے کہ وکلا جس کو چاہے ماریں وہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے. نہیں بالکل. جب وہ فنڈامنٹل رائٹس کو ہمارا، میں جیسے بتا رہا ہوں کہ احتجاج ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے. وکلا ایوان عدل سے باہر سڑک پہ آئے ہیں. یوز کرنا فنڈامنٹل رائٹس میں بالکل نہیں. وہ ایک ویڈیو اس کے اندر وہ میں سمجھ سکتا ہوں اس میں. خیر آپ نے شاید غور سے دیکھی ہو، میں نے بھی کوشش کی ہے. مجھے کوئی نا جو ویڈیو بنانے والا ہے یا کوئی وکیل ہے وہ گالیاں دیتا ہوا اول تو نظر نہیں آیا. اگر دے بھی ہیں تو وہ کوئی، میں اس کو بطور وکیل یہ نہیں کہوں گا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے سڑک پہ آئے ہیں تو پولیس جب ہمیں روکے گی آگے تو ہم کچھ تو کچھ ریئیکٹ کریں گے نا. اس کا وہ ریئیکشن تھا، وہ ایکشن نہیں. سر بات سنیں، آپ معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے. وکلا ہیں بھی. یس یو آر رائٹ، یو آر رائٹ. یہی وکلا قانون سازی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہی وکلا ججز بنتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہی وکلا لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی.
یہی وکلا کو اگر تھپڑ مارا جائے گا یا بیوز یوز کی جائے گی سیم ریئیکشن اسی طرح کا ہوگا. تھپڑ کا جواب تھپڑ سے, گالی کا جواب گالی سے, پھر آپ میں اور ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن میں کیا فرق رہ جائے گا؟ چلے میں آپ کو سمپلیفائی کرتا ہوں اس بات کو. میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب آپ کچھ ہم احتجاج سے روکیں گے کسی کو تو وہ ریئیکشن کیا دے گا؟ وہ مار کھائیں آپ کی. اسٹیٹ جب اجازت نہیں دے رہی تو احتجاج کرنا کیوں؟ اسٹیٹ نے یہ کانسٹیٹیوشن پڑھا, اس میں اجازت دی ہے, تو اسٹیٹ اس کے علاوہ ہے کوئی؟ پرامن احتجاج کی بات. اور امن احتجاج ہو رہا تھا میرے بھائی. آپ نے کہاں ادھر لاٹھیاں دیکھ لی ہیں؟ وکلا یونیفارم میں تھے اور وہ بالکل احتجاج. ابھی میں سمجھتا ہوں باہر ہی نکلے ہیں, کیونکہ میں ادھر سے گزر کے آیا ہوں اور تھوڑا سا ڈفرینس ہوا ہے, 5-10 منٹ کا ڈفرینس تھا. میں آفس پہنچا ہوں اور پیچھے سے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. 5 سے 7 منٹ میں وکلا نے ایسا کون سا عمل کر دیا کہ پولیس فوراً آ گئی انہیں روکنے کے لیے. سڑکوں پر نکلیں گے, احتجاج کا پراپر ایک پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. آپ نے لکھ کر دینا اسٹیٹ کو کہ ہم احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر. پوری دنیا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, خاص طور پہ جو اچھے ممالک ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, ایک بندہ کسی بھی آفس کے باہر صرف ایک بینر لے کے کھڑا ہے اور وہ احتجاج کر رہا ہے. وہ کسی ایک بندہ نہیں, میں ویسے بات کر رہا ہوں. روڈز بلاک کرنا, روڈز بلاک کرنا. اچھا احتجاج کدھر کریں گے آپ بتائیں؟ روڈ کے اوپر نہیں کریں گے احتجاج, کہاں کریں گے احتجاج؟ آپ جگہ بتا دیں, ہم ادھر احتجاج کر لیا کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا روڈز بلاک کرنا یہ احتجاج کے زمرے میں آتا ہے؟ اس میں عام لوگوں کے حقوق نہیں تلف ہوتے؟ میرے بھائی میں وہی عرض کر رہا ہوں, جب 100 بندہ 200 بندہ سڑک پہ آئے گا احتجاج کرنے تو روڈ تو بلاک ہوگا. کیا وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے؟ ادھر تو روڈ بلاک ہوا ہے. مثال دے دیتا ہوں, روڈ بلاک ہو گیا. ابھی ایوان عدل کے دروازے سے آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے نا, ایوان عدل کے بالکل ساتھ جو ہے پوسٹ ماسٹر جنرل کا آفس ہے. وہ ویڈیو اور اس کے درمیان ایک سڑک ہے, وہ جدھر بھاگتے جا رہے ہیں بعد میں. ابھی ایوان عدل سے باہر نکلے ہیں اور پولیس آ گئی ہے, تو اس کا ریئیکشن تو ہوگا نا بھائی. میں بالکل اس بات کی سپورٹ نہیں کر رہا کہ وہ ابیوزو لینگویج یوز کریں, بٹ جب آپ احتجاج کس مقصد کے لیے تھا؟ احتجاج یہ تھا, جو بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. آپ جیسے مذہبی جماعت کی بات کر رہے تھے, میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, خون ہی خون نظر آ رہا ہے. تو اس کے جو ایک وکیل ہوتا ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان کا جج بھی ہے, ان کا وکیل بھی ہے. وہ فنڈامنٹل رائٹس کی لوگوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ خون ہی خون ہے سڑکوں پہ, تو میرا بھی دل دہلایا. ان لوگوں کا بھی ہوگا, اور کوئی ہو سکتا ہے اسی مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہو, دوستوں کا, وکلاء کا, کولیگز کا. وہ جب باہر آتے ہیں تو آپ پھر وہی ریئیکٹ کر رہے ہیں, پھر آپ ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر آپ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ریئیکشن تو ہوگا, ہوگا ریئیکشن. دم مست قلندر ہو, جو بھی ہو دنیا کی تاریخ میں, جو بھی ہو. ہاں پاکستان کی تاریخ لگا لیں, آپ دیکھ لیں 2008 کا دیکھ لیں یا جو بھی ہے, وکلا ہی ایسے لوگ ہیں. وکلا ہمارا کالا کوٹ ہی ہے جو اس ملک کے لیے کھڑا ہوتا ہے, سٹینڈ لیتا ہے. ملک تھا یا ایک مذہبی جماعت تھی؟ یہاں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ملک کی. یہ مذہبی جماعت کی جو بات کر رہے ہیں آپ, کو ریلیٹ کر رہے ہیں بات کو, وہ ایسے ہوا جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب لوگوں نے خون دیکھا تو ان کا بھی دل دہلایا, ان کا بھی دل کیا کہ ہم پروٹیسٹ کے لیے باہر ہیں. اور وہ اس غصے میں سڑک پر آتے ہیں, اور آتے ہی جو پولیس ان کے اوپر اٹیک کرتی ہے, ان کے سب کانشیس میں ایک بات چل رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے بندوں کو مارا ہے, تو پھر ریئیکشن ہوگا. سرکاری املاک کو اس طرح نقصان پہنچا, ایک یونیفارم پنجاب پولیس کے جوانوں کو مارا گیا جس میں پنجاب پولیس کے جوانوں کی تذلیل ہوئی, یونیفارم کی تذلیل ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک مناسب عمل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس ہو یا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو, دے آر, وہ بڑے فخر سے یہ نا بسوں پہ جب کرائے معاف کروانے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ملازم. ایک لفظ ہے ملازم, یہ ہمارے ملازم ہیں. اگر ان کی وردی کی حیثیت ہے, ان کی یونیفارم ہے, ان کی شخصیت ہے, تو کیا پاکستان کی عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ حیثیت تو ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں وکلا کو کوئی نہیں روک سکتا, وکلا جو مرضی کریں, جہاں بھی جانا ہے آنا تو کورٹ میں ہی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں, واقعی وکلا کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کے سامنے ہی ہے ہسٹری, بہت ساری چیزیں. کنٹرول یہ بات نہیں ہے کہ کنٹرول ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. ایک وکیل اور عام شخص میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ قانون جانتا ہے, اسے پتہ ہے. یہ کتابیں جو میں نے آگے پڑھی ہیں ہمارے, ہم یہ پڑھتے ہیں. کیا قانون جاننے والا شخص قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ ہر بندہ, عام بندہ ہاتھ میں لے سکتا نہیں, لے لیتا ہے. There is a thin line between. سوال یہ ہے کہ کیا قانون کو سمجھنے اور پڑھنے والا بندہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ لے سکتا نہیں ہے, لے لیتا ہے. جب وکلا لے لیتے ہیں, جب
वकील हो या कोई आम शख्स हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई भी हो, अगर आप इसको थोड़ा सा हम आगे लेके चलें तो ये अब तो तफ्तीश में इन्वेस्टिगेशन होगी, जब पता चलेगा, ये पता चलाना पड़ेगा कि जो कल या जो भी पिछले दिनों में वाक़यात हुए हैं, क्या वकला ने कुछ किया या किसी मजहबी जमात ने कुछ किया या स्टेट ने कुछ किया। अगर किसी निहत्थे पे गोली चलाई है स्टेट ने, अगर वकला ने एहतजाज किया, ये बहुत अच्छी बात है, वकला को भी एहतजाज करना चाहिए। वकला एक पढ़ा लिखा तबका है, कानून को जानता है, आम लोगों के लिए ये सामने आता है, वकला को आना चाहिए और हर मामले में आना चाहिए ताकि लोगों को फंडामेंटल राइट्स का पता चले। लेकिन सवाल ये है कि क्या वकला को आकर कानून के मुताबिक अमल करना चाहिए या कानून को हाथ में लेना चाहिए? बड़ा सादा सा। कानून के मुताबिक अमल करना चाहिए, बट जो प्रोटेस्ट है, मैं आपको वही बात बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रही है, जब आप किसी को सप्रेस करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन था क्योंकि वो जज्बात में थे, कल लोग वकला थे, आम लोग थे, और वो जज्बात में बाहर सड़क पे निकले हैं और उनको पता है कि हमारे ये पुलिस वालों ने हमारे बंदों को मारा है। एक दुश्मन जब किसी के सामने आ जाए तो खून खोलने लग जाता है ना लाशौरी तौर पे आपका कि ये पंजाब पुलिस दुश्मन है क्या? उन्हें एक दिमाग में चल रही थी ना बात कि ये पंजाब वकला पुलिस को, है। वकला ने तो एहतजाज करना था ना, पुरअमन एहतजाज। दुश्मन वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? अब आप एहतजाज कर सकते हैं, किसी भी जगह पर रुक के प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन तोड़ फोड़, मारना पीटना, ये तो इजाज़त नहीं है किसी को। तोड़ फोड़ तो कोई नहीं हुई, वकला ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की और ना ही मुझे नहीं लगता कि कभी हमने तोड़ फोड़ किया। हम अच्छे लोग हैं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, वकला लोगों के लिए निकलते हैं जी। और जो कल वाली आप बात कर रहे हैं, घुमा घुमा के मैं बात वही लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके दिमाग में है कि इन्होंने हमारे बंदों को मारा हुआ है। पुलिस ने, रेंजर्स ने, या जो भी है, जो भी उधर था, मुझे तो पता ही नहीं है मैं कौन सा उधर मौजूद था, ख़बरों से आप जैसे दोस्तों से पता चलता है। तो मैं समझता हूँ कि उनके दिमाग में, उनके दिल में एक जज्बा था, गुस्सा था, वो जब वो दोबारा उन्होंने रिएक्ट किया तो उसका उनको रिजल्ट मिला। तो क्या ऐसे करना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता इसको, एहतजाज हमारा हक है, बट एब्यूसिव लैंग्वेज किसी को मारना नहीं चाहिए। तो लोगों के सामने जो एक मैसेज गया है, आप चूँकि माशाल्लाह सारे वकला ही बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कानून को पढ़ के, डिग्री करके, फिर प्रैक्टिस करके, फिर मेंबर बनते हैं और फिर मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। लोगों के सामने जो एक मैसेज गया है कल की वीडियो देखकर, उस बारे में लोगों को क्या कहेंगे? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये है कि मैं सिर्फ अपने फील का जवाब दे हूँ, पूरी कम्युनिटी का जवाब दे नहीं। दूसरी बात, जो मैसेज गया है, मैंने जो कमेंट्स देखे हैं उसमें 90% कमेंट्स जो थे वो पॉजिटिव थे। क्यों? वो कहते हैं कि वकला ही हैं जो कुछ कर सकते हैं, कुछ कह रहे हैं कि जब वकीलों को हाथ डालेंगे तो ऐसा ही होगा। तो ये पार्शल हैं चीज़ें। सही। तो वकला आगे क्या करने जा रहे हैं? वकला फ़िलहाल तो हमारा जो पहले दिन से है, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया अभी तक, कि हम चाहते हैं कि जुडिशल सिस्टम जो है, अदालतों की इज़्ज़त बहाल हो, लोगों का जो एतमाद उठता जा रहा है। हम रोज़ देखते हैं, कहते हैं यार नहीं असी नहीं केस कर सकते, हम नहीं अदालत में जाएंगे। लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। जब हम जुडिशल सिस्टम को एम्पावर करेंगे, जब हम कोर्ट्स को एम्पावर करेंगे, तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ मुल्क जाएगा। अब इस एहतजाज के दायरे का वसी होगा या राबते होंगे और सारी चीज़ें तय होंगी? जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ना, जो कल से वो जो सुकूत सा और जो खामोशी सी छाई हुई है, मुझे लगता है कि अब चीज़ें पॉजिटिवली जो है अमन की तरफ जाएंगी और जाने भी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ राना हमज़ा अली साहब मौजूद थे, सीनियर कानूनदान हैं, और कल के जो इंसिडेंट है उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि एहतजाज करना हक है, किसी को एब्यूज़ करना या किसी के ऊपर हाथ उठाना या फिर कानून को हाथ में लेना ये जायज़ नहीं है। चाहे वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो किसी भी इदारे से मुंसलिक हो, खा वो वकील हो, सहाफ़ी हो या आम शहरी हो या कोई भी इदारा हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।